الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنی جماعت کے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ تو تم نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑے رہو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے صاف صاف آیتیں بیان کی ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو کافروں اور منافقوں کی دوستی اور ہمراز ہونے سے روکتا ہے۔ یہ تو تمہارے دشمن ہیں، ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں خوش نہ ہو جانا اور ان کے مکر کے پھندے میں پھنس نہ جانا، ورنہ موقع پا کر یہ تمہیں سخت ضرر پہنچائیں گے اور اپنی باطنی عداوت نکالیں گے۔ تو تم انہیں اپنا رازدار ہرگز نہ سمجھنا، راز کی باتیں ان کے کانوں تک ہرگز نہ پہنچانا۔ دوستو، مدینے کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی آ رہی تھی۔ انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور وہ ایک دوسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہے، اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہتے تھے۔ لیکن یہودیوں کو نبی عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے مشن سے جو عداوت ہو گئی، اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس نئی تحریک میں شامل ہو گیا ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آتے تھے، مگر دل میں وہ اب ان کے سخت دشمن ہو چکے تھے، اور اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دیں اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں کو پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔ بطانہ کہتے ہیں انسان کے رازدار دوست کو، اور من دونکم سے مراد اہل اسلام کے علاوہ تمام فرقے ہیں۔ اس آیت کی مختصر تشریح کے علاوہ احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کفار و مشرکین اور اہل اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں سے دوستی اختیار کرنے اور ان کو اپنے اجتماعی اور انفرادی معاملات میں رازدار بنانے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ہاں، البتہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اہل ایمان و تقوی سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔